لیڈر ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری باتیں ڈاکٹر حسن عباس صاحب سے جاری ہیں، اور وقفے سے پہلے ہم نے حسن عباس صاحب کے ذاتی حال مطلب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے ان سے لے لیے ہیں. وہ کبھی بھی اس نوعیت کے شخص ہی نہیں ہیں کہ اس طرح کی باتیں کریں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ماں باپ کیسا ہے، والدین کیسے رہے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ کیسی ہے، اور زندگی کیسے گزری ہے، گزر معاشی ہے، وہ ساری باتیں سنے بغیر، جاننے بغیر، ہمیں ایک بڑے عالم کی پس منظر کا معلوم کیے بغیر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. تو ڈچ انجینئر نے جناب حسن عباس صاحب کو کہہ دیا تھا کہ بھائی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے اور اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. جی سر، تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کیونکہ مجھے اس وقت سول انجینئرنگ کرتے ہوئے کوئی 5-6 سال ہو چکے تھے، تو جب آپ ایکچولی کالج میں انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو کچھ سبجیکٹ جو ہیں وہ زیادہ دلچسپ لگتے ہیں، کچھ میں دلچسپی تھوڑی سی کم ہوتی ہے. سارے ضروری ہوتے ہیں، کوئی سبجیکٹ بھی غیر ضروری تو نہیں ہوتا، لیکن سارے ظاہر پاس آپ کا کرنے بھی ہوتے ہیں. پاس بھی کرنے ہوتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ہر مائنڈ کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ میں تھوڑا سا جو ہائیلی ٹیکنیکل ٹائپ سبجیکٹس ہیں، لائک تھیوری آف اسٹرکچر ہو گیا، لائک اسٹرینتھ آف مٹیریل، پھر اس کے بعد میں ہائیڈرولکس، اس طرح کے جو سبجیکٹس تھے ٹپیکلی، وہ میں ان میں جو ہے نا چاہتا تھا کہ یہ جو ہے نا سبجیکٹس، ان میں جا کے تو مجھے اگر کبھی موقع ملا تو میں ایم ایس سی وغیرہ کروں گا. پی ایچ ڈی کا میں کبھی نہیں سوچتا تھا، میں کہتا تھا یار ایم ایس سی بھی کر دیں تو ہم بہت بہتر ہوں گے. تو ان کے بارے میں سوچتا تھا. لیکن پھر جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا، جب کام کرنا شروع کیا، تو پھر میرا انٹرسٹ بننا شروع ہوا پروجیکٹ مینجمنٹ کی طرف. میں نے کہا یار یہ پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے نا یہ بھی ایک بہت ضروری سبجیکٹ ہے. یہ میرا اگین فیوریٹ سبجیکٹ ہوتا تھا، ون آف دا فیوریٹ سبجیکٹس. لیکن پھر پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد مجھے تھا کہ اگر میں اب ایم ایس سی وغیرہ کے مجھے موقع ملتا تو مجھے پروجیکٹ مینجمنٹ میں جانا چاہیے. لیکن آفٹر دس ایکسپیرینس اب میں نے کہا کہ یار یہ سارے سبجیکٹس جو ہے نا یہ بہت اچھے ہیں، ان کی سب کی ضرورت ہے، لیکن جس چیز کو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے نا، پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس واٹر کے ایکسپرٹس کوئی نہیں ہے. ہمارا واٹر کا ایکسپرٹ سول انجینئر ہے، جس نے کوئی سول کا پروجیکٹ کر لیا واٹر سے ریلیٹڈ، کسی نے کوئی ڈیم پہ نہر پہ کام کر لیا ہے تو اس کے اوپر واٹر ایکسپرٹ کا لیبل لگ گیا ہے. جبکہ اس کے پاس واٹر کی تو ایکسپرٹیز ہے ہی نہیں ہے. واٹر کا ایکسپرٹ تو کسی اور سیٹ سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے. پھر واٹر ریسورسز کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی کیونکہ میں نے خود سول انجینئرنگ کی ہوئی تھی تو مجھے ایگزیکٹلی باؤنڈری کنڈیشنز، لمیٹیشن سول انجینئرس کی پتہ تھیں کہ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے، ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے، ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے. ابھی جو آج کل کا کریکولم ہے اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پتہ نہیں ایٹ لیسٹ 35% سبجیکٹس کریکولم میں نان انجینئرنگ ہونے چاہیے، جس میں سوشل سائنسز، اینتھروپولوجی اور اس طرح کے سبجیکٹس جو ہیں ابھی اس وقت کے کریکولم میں ہیں. لیکن جو میرے زمانے کے انجینئرز ہیں، وہ جو آج ڈیسیژن میکرز ہیں، مجھ سے سینئر جو اس وقت ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں، وہ 35% نان انجینئرنگ سبجیکٹ کا پڑھ کے نہیں بنے سول انجینئر. تو اس لیے آج کے جو بچے ہیں ان کو میری بات جلدی سمجھ آتی ہے، جو کرنٹ انجینئرز ہیں وہ میری بات جلدی سمجھتے ہیں. لیکن جو پرانا انجینئر ہے اس کو میری بات مشکل سے سمجھ آتی ہے، کیونکہ اس نے وہ اس سیٹس آف سکلز میں سے وہ اس کو نہیں گزرنے کا موقع ملا جو اس زمانے کا تھا، جس زمانے میں. تو چیزیں دیکھیں امپروو ہو رہی ہیں، دنیا بہتر ہو رہی ہے، ہمارا ملک بھی بہتر ہو رہا ہے. ہمارے بھی یونیورسٹیز میں بچے جو ہیں بہت بہتر پرفارم کر رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں. تو بیسیکلی اس ٹائم پہ مجھے یہ تھا کہ یار واٹر مینجمنٹ، اور واٹر مینجمنٹ از ناٹ جسٹ کہ آپ نے ایک ریزروائر بنا کے تو پائپیں لگا دی ہیں تو واٹر مینجمنٹ ہو گئی ہے. بھئی ریزروائر میں پانی کدھر سے آئے گا؟ کیا ریزروائر از دی بیسٹ سولوشن؟ گراؤنڈ کے بیچ میں بھی پانی ہوتا ہے. اب سول انجینئرز تو گراؤنڈ واٹر کے بارے میں صرف اتنا سا جانتے ہیں کہ جب انہوں نے کسی جگہ پہ فاؤنڈیشن بنانی ہوتی ہے، پائلنگ کرنی ہوتی ہے، تو ان کا وہ ایک شعبہ ہوتا ہے جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ کا. وہ جیو ٹیکنیکل انجینئر جو ہے
وہ کہتا ہے کہ جی ادھر سے اتنا واٹر ٹیبل ہے، اتنا پانی، اتنے سائز کا پمپ لگاؤ گے تو یہ پانی نیچے سے نکل جائے گا اور خشک ہو جائے گا، اس کے بیچ میں تم اپنا اسٹرکچر کھڑا کر دو. تو اس سے زیادہ وہ گراؤنڈ واٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. جبکہ وہ گراؤنڈ واٹر، فائلنگ تو کر سکتا ہے ہاں لیکن باقی چیزیں تو الگ ہیں. ہاں لیکن گراؤنڈ واٹر مینجمنٹ جو ہے ہاں کہ آپ نے اس گراؤنڈ واٹر کو کیسے استعمال کرنا ہے. میرا اپنا ایکسپیرینس تھا، میں نے ادھر کام کیا تھا اس پہ، یہ جو آپ کے غازی بروتھا والا پروجیکٹ ہے، ایز اے سول انجینئر میں نے اس پہ کام کیا تھا. اور اس میں بھی مجھے یاد ہے کہ دیر واز اے جرمن ہائیڈروجیولوجسٹ جو اس پروجیکٹ پہ سارے کا سارا ایون ڈی واٹرنگ وغیرہ کا کام جو ہے وہ اس کی سپرویژن میں اس کے ڈیزائنز ہوتے تھے. وہ سول انجینئر نہیں تھا، تو اس کے ساتھ وہ انجینئرس کو وہ بتاتا تھا کہ اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے. تو بیسیکلی جو ایک نالج بیس ہمیں چاہیے تھی، میں نے رائٹلی اور رانگلی میں نے اس وقت جی اس نتیجے پہ پہنچا کہ جی ہم اس گیپ کو فل کرنا چاہیے. اور فل کیسے کریں کہ زیادہ لوگ اس ڈسپلن میں آئیں، اور اگر میں نے آگے اپنی کوالیفیکیشنز کرنی ہیں تو مجھے اس فیلڈ میں آنا چاہیے. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی سرچ شروع کر دی کہ بھئی اب میں نے ماسٹرز کرنا ہے اور واٹر سے ریلیٹڈ کرنا ہے. تو واٹر میں دنیا کا کون سا ملک ہے جو اچھا کام کر رہا ہے، اور کہاں پہ میں جا کے کہاں پہ بیسٹ یونیورسٹیز مجھے ملیں گی. تو آبویسلی جو واٹر میں دنیا کا نام آتا تھا وہ تو اسرائیل کا نمبر 1 نام آتا تھا. بسائڈز کے ہمارے ان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں یا وہ لیکن پولیٹکس، سائنٹیفک اپروچ تو الگ ہے. لیکن ایک جو سائنٹیفک اپروچ ہے ان کی ٹورڈز واٹر مینجمنٹ، اس میں دنیا پوری ان کے کام کو مانتی ہے. تو میں نے کہا یار اگر کسی طریقے سے ان کی کسی یونیورسٹی میں ان کے کوئی کریکولم وغیرہ پڑھ کے ان لوگوں کے ساتھ کام کر کے کوئی ایکسپیرینس کیا جائے تو دیٹ وڈ بی دا بیسٹ تھنگ ٹو لرن سول. وہ میرا اس وقت کا تھا، رائٹ اور رانگ میں نہیں کہتا، لیکن اس وقت جتنی بھی میری عقل تھی اس میں یہ بات آئی. اور پھر ساتھ ہی میرے ذہن میں دوسری بات آئی، میں نے کہا یار ادھر تو میں جا نہیں سکتا. تو اب نمبر 2 پہ کون ہے؟ نمبر 2 پہ جو میرے ذہن میں آیا وہ آسٹریلیا آیا. آسٹریلیا کے جو واٹر مینیجرز ہیں وہ اگین وہ اپنی کلاس آپ ہیں. آسٹریلیا میں پاکستان کے انڈس ریور کا ایوریج جو 10 دن کا فلو ہے آسٹریلیا کے تمام دریاؤں کا ملا کے پورے سال کا نہیں ہے. اور اناج ادھر سے آتا ہے، بھیڑ بکریاں وہاں پہ پہلے پالی جاتی ہیں، دالیں اور گندم ہم وہاں سے منگواتے ہیں. تو یہ ایک بڑی امیزنگ چیز ہے. اور کیا ہے بیسیکلی بیک اینڈ پہ واٹر مینجمنٹ ہے. تو میں نے کہا یار آسٹریلیا چلتے ہیں. اور آسٹریلیا کے ساتھ میری کوئی فیسینیشن وہ ورلڈ میپ وغیرہ کی وجہ سے بھی تھی. پھر ہمارے زمانے میں آپ کو یاد ہے ایک پروگرام آتا تھا اسکیپی دا بش کینگرو، وہ بڑا مزے کا پروگرام ہوتا تھا، وہ ہم بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے. تو ایک وہ بھی تھا. پھر مجھے یاد ہے کہ وہ میں نے اپنے کمرے میں آسٹریلیا کا نقشہ ایک دفعہ لگا دیا جسٹ ٹو سی آسٹریلیا. تو میں نے کہا یار آسٹریلیا چلتے ہیں. تو فوج چھوڑنے کے بعد کچھ آگے پیچھے پیسے شیسے اکٹھے کر کے کوئی ان کے امتحان پاس کر کے الٹیمیٹلی آئی لینڈیڈ ان آسٹریلیا. اور آسٹریلیا میں لینڈ کرنے کے بعد کس شہر میں گئے؟ لینڈ تو سڈنی میں کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو میری ماسٹرز ہے وہ بھی میں نے سڈنی ہی سے کی تھی. سڈنی میں یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سڈنی، اس میں سے مجھے بہت اچھا ایک پروگرام ملا تھا جو میں نے کیا تھا. لیکن پھر آئی لیو موسٹ آف دا ٹائم ان نیو کاسل. میری جاب نیو کاسل میں. ہاں جی، وچ از لائک اباؤٹ 200 کلومیٹرز نارتھ آف سڈنی، کوسٹ کے اوپر ہی آتا ہے وہ بھی. تو ڈپارٹمنٹ آف لینڈ اینڈ واٹر کنزرویشن تھا ان کا، اسٹیٹ کی جاب تھی، وہ میں نے کی وہاں پہ. سو میں آسٹریلیا میں لینڈ کر گیا. لیکن آئی ڈونٹ نو آپ جو خواہش کر رہے ہوتے ہیں قدرت بھی کچھ اس میں مدد کرتی ہوتی ہے اگر آپ کی نیت نیک ہو. تو جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ادھر بہت سے لوگ آتے ہیں اسرائیل سے، ان کے سائنٹسٹ، ان کے ایکسپرٹس جو ادھر لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ادھر ایون پڑھانے والوں میں بھی وہ لوگ ہیں. تو بیسیکلی وہ چیز جو میں سمجھ رہا تھا کہ میں مس کر رہا ہوں وہ میں مس نہیں کی. وہ ساری ایکسپرٹیز جو وہاں کی تھی وہ یہاں پہ آپ کے گھر چلی آئی، میرے پاس موجود تھی. وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے وہاں پہ بھی کام کیا ہوا تھا، یہاں پہ بھی کیا ہوا تھا. اور اس سے وہ جو ایک سائنٹیفک بیس تھی واٹر مینجمنٹ کی اور بیسٹ آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ جو اس وقت ہو رہا تھا، وہ مجھے سیکھنے کا موقع ملنا شروع ہو گیا. اور وہاں پہ پھر تقریباً میں 5-6 سال رہنے کے بعد میں نے
نارملی ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ ایکڈیمکس میں چل رہے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں جی میں نے بی ایس سی کر لی، میں پہلے ایم ایس سی کروں گا پھر جاب ڈھونڈوں گا، ٹھیک ہے، یا آپ نے ایم ایس سی کر لی تو آپ کہتے ہیں جی ساتھ ہی میں پی ایچ ڈی بھی کھڑکا دوں. اچھا اس میں آپ کا پرسپیکٹیو نہیں بنتا. ابھی بس میں اگر اپنے اس پرسپیکٹیو کے اس مائنڈ فریم میں واپس چلا جاؤں جو میرا بی ایس سی انجینئرنگ کرنے کے دوران یا اس کے فوراً بعد تھا، وہ 5 سال کے بعد نہیں تھا. 5 سال کے بعد میں سٹرکچرز اور مٹیریلز کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، میں پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں اور اس کے بعد میں واٹر مینجمنٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا. کیونکہ یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا کہ بھئی واٹ از ریکوائرڈ، ہاؤ دا ورلڈ ورکس. جب میں نے ایم ایس سی کر لی تو کرنے کے بعد بھی پھر میں اس میں اچھا ایم ایس سی تو میری بیسیکلی گراؤنڈ واٹر میں تھی، ہائیڈرو جیولوجی، کیونکہ مجھے ایک چیز کا تھا کہ پاکستان میں گراؤنڈ واٹر کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، لیکن یہاں پہ گراؤنڈ واٹر کو بہت زیادہ مس مینیج اور ان مینیج طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم نے ایکسپلائٹ کرنا ہے. لیکن جب میں ادھر گراؤنڈ واٹر کے بھی گھسا تو مجھے جو اپنے بیچ میں گیپس نظر آئے، میں نے کہا یار مجھے تو جیولوجی کا نہیں پتہ، مجھے ایٹماسفیرک ہائیڈرولوجی کا نہیں پتہ، مجھے سرفیس ہائیڈرولوجی کا نہیں پتہ، واٹر ریسورسز کا نہیں پتہ. اور پھر واٹرز کے ساتھ ریلیٹڈ اٹ از ناٹ جسٹ کہ آپ نے واٹر کو اس کو سائنٹیفک ٹرمز میں دیکھنا ہے، آپ نے اس کا ایکولوجیکل کنیکشنز، اس کے انوائرمنٹل کنیکشنز، اس کے اینتھروپولوجیکل کنیکشنز، اس کے کلچرز، اس کی ہسٹری آف ڈیولپمنٹ آف واٹر ریسورسز ان ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ، وہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. تو اس کے لیے پھر آئی ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں، آئی ہیو ٹو گو ون اسٹیپ فردر. اور پھر یہ مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کا پروگرام تھا جس میں میں نے جا کے تو اپنی وہ ماسٹرز کرنے کے بعد پھر وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی. دوسرا اس میں ایک اور بہت بڑا کنٹراسٹ تھا. آسٹریلیا کا تھا کہ پانی بہت کم ہے اور آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے. ادھر میں نے سیکھا کہ ہاؤ یو اکاؤنٹ فار ایوری سنگل ڈراپ آف واٹر جو کہ نیچر آپ کی لینڈسکیپ میں لے کے آتی ہے، آپ نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. وہاں کے فارمر سے لے کے تو اسکول کے بچوں تک بہت زیادہ اویئرنیس میں نے دیکھی کہ پانی کو کس طرح سے یوز کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے. وہ پریکٹس میں بھی ہے اس طرح. ایگزیکٹلی پریکٹس میں ہے بہت ان کی 100% جو چیزیں وہ پریکٹس میں نے دیکھی، اور میں نے پریکٹس میں ہی زیادہ چیزیں سیکھی ان کے ساتھ. اب میں آ گیا گریٹ لیکس ریجن میں، مشیگن میں. یہاں پہ یعنی کہ موسٹ ابنڈنٹ ریجن فار واٹر، یعنی گریٹ لیکس کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ تقریباً کراچی کی آبادی کے برابر ہے. کراچی کی آبادی؟ ہاں، جتنی کراچی کی آبادی ہے نا، باہر گریٹ لیکس کا جو بیسن ہے وہ پاکستان سے تقریباً 2-2.5 گنا بڑا ہے، اور اس کی جو ٹوٹل آبادی ہے جو اس میں رہ رہی ہے وہ تقریباً کراچی کی آبادی کے برابر ہے. اور جو گریٹ لیکس میں پانی ہے وہ دنیا کا جو فریش سرفیس واٹر ہے نا اس کا 20% ہے. 1/5 آف دا ورلڈ، یعنی وہ سارا پانی. میں نے کہا یار ادھر تو اتنے کم پانی تھا تو ادھر تو مینجمنٹ کی ضرورت تھی. میں نے کہا یار یہ تو پانی مسئلہ ہی کوئی نہیں. لیکن جب میں ادھر آیا تو یہ ایک اور مطلب ہے کہ بڑا لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا میرا. میں نے کہا کہ یار ادھر اتنا زیادہ پانی ہے اور ادھر بھی پانی کی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور ادھر بھی پانی پہ جنگیں ہوئی ہیں، لوگ مرے ہیں گریٹ لیکس میں اتنے پانی کے باوجود. 8 امریکن اسٹیٹس، 2 کینیڈین پروونسز، اور دونوں کے اوپر 2 ٹاپ پہ پولیٹیکل جورسڈکشن جو ہوتی ہے اپنی ہیں. یہ ساری کی ساری پولیٹیکل جورسڈکشنز ہیں جو اس پانی کو استعمال کر رہی ہیں، اور پانی کامن ہے سب کا. آپ ادھر سے کوئی چیز لیک میں پھینکتے ہیں تو پوری لیکس میں پھیل جاتی ہے. تو ہر اسٹیٹ کے اپنے رولز ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ 8 اسٹیٹس اور 2 کینیڈین پروونسز ان لیکس کو مینیج کر رہی ہیں. وہاں پہ آ کے میں نے سیکھا کہ نہ تو پانی کی شارٹیج بغیر مینجمنٹ کے مینیج ہو سکتی ہے، نہ پانی کی ابنڈنس جو ہے وہ سولوشن ہے پانی کے پرابلمس کا. چاہے ابنڈنس ہو چاہے شارٹیج ہو، آپ نے پانی کو مینیج کرنا ہے. اور اگر آپ مینیج کریں گے تو شارٹیج میں بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ابنڈنس میں بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز جو اس کے بیک اینڈ کے اوپر تھی وہ اس اکاؤنٹنٹ والی بات تھی کہ دنیا جو ہے وہ اکاؤنٹنٹس اور اکانومی کے گرد گھومتی ہے. تو اس لیے میرا پھر فوکس ہو گیا واٹر اکانومی کے اوپر. اور میں نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی چیز جو آپ واٹر مینجمنٹ میں آگے چلانا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی بہت اچھا سسٹم ہے جو بڑا صاف ستھرا پانی دیتا ہے،
کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ہیلتھ ہائیجین کے لیے، سبزیاں اگانے کے لیے، فصلیں لگانے کے لیے. لیکن اگر اس سسٹم کے آگے کوئی ایسا اکنامک انجن نہیں ہے جو اس سسٹم کو چلائے، تو آپ پش اس کو تھوڑی دیر تک ہی کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ کی یہ پش ختم ہوگی وہ سسٹم کولیپس ہو جائے گا. تو آپ نے کوئی بھی سسٹم جو بنانا ہے واٹر کا، اس کے ساتھ آپ نے واٹر اکانومی کو سوچنا ہے، اور اس واٹر اکانومی میں آپ نے اس اکنامک انجن کا سوچنا ہے جو اس آپ کے جو بھی آپ کا ڈیزائن ہے اس کو آگے لے کے چلے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پرابلم ہوگی. تو پھر آپ نے پی ایچ ڈی کی. جی، یہ پی ایچ ڈی کے بیچ میں یہ سب کچھ ہوتا رہا. انجینئر سے ڈاکٹر بن گئے. جی بن گیا. وہ جو میں ڈاکٹر بننے کے لیے ایف ایس سی کے بعد گیا تھا، الٹیمیٹلی گھوم پھر کے میں ادھر ہی یہ ڈگری آپ کو ملنی تھی، مل گئی. مل گئی. ٹھیک ہے. تو آپ ڈاکٹر بھی بن گئے، ڈگری یافتہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہو گئے. مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان کی یہ ہائیڈرو جو سسٹم ہے، اس کا پورا پانی کا سارا ایریگیشن کا سسٹم، میں وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال پوچھوں آپ سے کہ اس ایریگیشن سسٹم میں مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دریائے سندھ پہ کوئی بیریجز اور ڈیمز وغیرہ نہیں ہونے چاہیے تھے، بلکہ کسی پہ بھی، جہلم پہ بھی نہیں، منگلا پہ بھی نہیں. جی جی. اور یہ دریا انڈس بیسن میں آزاد ہونے چاہیے. جی. اور اگر پہلے بھی یہ سیلاب لاتے تھے تو ہمارے پاس مسئلے ہوتے تھے. اب تو سیلاب مسئلے تو پھر اگلے سیلاب تک وہ مسئلے رہتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ بیریجز اور یہ جو انگریز نے سسٹم دیا ایریگیشن کا، یا اس کے بعد جو ہم نے ڈیم بنائے، تو صرف آپ یہ مجھے بتائیں ہونے چاہیے یا نہیں؟ نہیں. میں ایک وقفہ لیتا ہوں. یہ ڈیم اور ایریگیشن سسٹم کے انگریز کے دشمن لگتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے ہماری باتیں جو ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جاری رہیں گی. ہمارے ساتھ رہیے.